حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں پہنچا، اس مسجد میں جس مسجد میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امامت کرتے تھے، اکثر وہ اسی میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب میں مسجد میں پہنچا تقریباً رات کے 2، 2:30 یا 3 بج رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت شروع نہ ہوا تھا۔ میں مسجد کے دروازے پر جب پہنچا تو مسجد کا دروازہ اندر سے کلوز تھا، بند تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے تو اب کیا کیا جائے، تو میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا، یعنی صبح صادق ہونے کا انتظار کرنے لگا، ویٹ کرنے لگا۔ اتنے میں کیا سنتا ہوں کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو غازی بنا دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے، آمین۔ اللہ ہم سب کو مکے کا حاجی بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کے چہروں پہ نور فرما دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کے مصائب و آلام کو دور فرما دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو راہ مستقیم پر استقامت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول میں رہ کر دینی ماحول بنانے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو صدق مقال عطا فرما، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو مسجد اور مدرسے کی تعمیر کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو علماء صلحاء سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت سن کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھروں میں جو ان کے نیچے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے بچے ہیں، مولا تعالیٰ ان سب پر رحم کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اسلامی لباس پہننے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے جو بغض و کینہ بھرا ہوا ہے اس کو دور فرما دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو جنتی راستے پر چلا دے، آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ یہ سب آوازیں آ رہی تھی، یہ سب آوازیں آ رہی تھی اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند تھا اور آمین کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا کرنے والا کون اور پیچھے آمین کہنے والا کون۔ مجھے اور یہ تمنا بڑھی کہ اب مسجد کا دروازہ کھلے تو میں اندر جا کر دیکھوں۔ جیسے ہی مسجد کا دروازہ کھلا اندر گئے تو کوئی ذات نہیں ہے سوائے حسن بصری کے۔ ان سے پوچھا کہ حضور صرف آپ ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ دعا تو آپ ہی کرا رہے ہوں گے، لیکن آمین کہنے والے کون تھے؟ انہوں نے جو جواب دیا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، جو جواب دیا سن کر اور حیرت ہوگی۔ انہوں نے کہا میں ہر جمعے کی رات کو، ہر جمعے کی نائٹ کو ایک سرمن نائٹ رکھتا ہوں، ایک واز کی رات رکھتا ہوں جس میں میں نصیحت کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا نصیحت سننے والے ہیں کون حضور؟ نصیحت آپ کی سنتا کون ہے؟ آپ نے کہا نصیحت سننے والے جنات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نصیحت سننے والے ان کے کون؟ جنات، جو مسجد میں آ کر حضرت حسن بصری کی نصیحت سن رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے،
ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے جو خدا کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے بن کے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا، اور جب تمہارا خدا ہی ہو جائے گا یاد رکھو گناہوں سے رشتہ ختم اور ثواب سے رشتہ شروع ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ و رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی پیروی بھی کرنا بہت ضروری ہے، خدا کا خوف رکھنا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ یاد رکھیں بہت سے لوگ دم تو بھرتے ہیں محبت خدا ہونے کا، محبت نبی ہونے کا، لیکن کر کچھ نہیں پاتے۔ میں ایک بھائی کے ساتھ بنانا کا درخت دیکھنے کے لیے گیا تھا، کیلے کا درخت، تو میں نے دیکھا کہ کیلے کے درخت جو ہیں ایک قطار میں لگے ہوئے ہیں، ایک صف میں لگے ہوئے ہیں، ایک صف میں نے دیکھا کہ ان کی گروتھ بہت ہو رہی تھی۔ میں نے ان بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کیلے کے جو درخت ہیں یہ ایک قطار میں کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیلے کے درخت کو قطار میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ گروتھ اچھی ہو۔ تو مسلمانوں کو ایک قطار میں مسجد میں نماز میں صف میں ایک قطار میں کیوں لگایا جاتا ہے؟ جانتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی گروتھ اچھی ہو، مسلمانوں کی زندگی اچھی ہو، مسلمانوں کی بندگی اچھی ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے صفوں کو درست کریں، اس میں کجی نہ رہنے دیں، اس میں ٹیڑھا پر نہ رہنے دیں۔ یہ مسئلہ بھی میں نے بتا دیا کہ جب نماز میں کھڑے ہوا کریں تو اپنے صفوں کو درست کر لیا کریں۔ جب آپ کی صفیں درست ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دل بھی صاف ہوگا، ایک دوسرے کے لیے محبت پنپے گی، اور وہ محبت انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گی۔ حضرات، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔